اللہ الرحمن الرحیم ومن أحدث في ركوعه وسجوده تبدأ وبنى ولا يعتد بالتي يحدث فيها لأن بسم بالانتقال ومع الحدث لا يتحقق فلا بد من الإعادة ولو كان إماما فقدم غيره دام المقدم على الركوع لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہ اکبر خیر. اور وہ بندہ کہ بے وضو ہو گیا، احدث باب افعال حدث کرنا نہ مانا لیا جو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور وہ بندہ جس کو حدث ہو گئی اپنے رکوع میں یا سجود میں جی تو وضو کرے اور بنا کرے اور نہ شمار کرے وہ رکوع سجود کے بے وضو ہوا اس میں، مڑ کے اسی میں آنا ہے، اس رکوع میں آنا ہے، پھر آگے ٹرنا ہے یا سجدے میں آنا ہے، پھر اس سے آگے نظام چلانا ہے. جی وجہ اس لیے کہ رکن کا اتمام انتقال کے ساتھ ہوتا ہے. رکوع تب پورا ہوگا جب قوما کریں گے، سجدہ جب پورا ہوگا جب اسے اٹھیں گے، اور حدث کے ساتھ نہیں متحقق ہوتا کیونکہ وہاں تو کام رک گیا کہ لہذا پس ضروری ہے اعادے سے کس کا، رکوع کا یا فلو لم یعد آگے کام شروع کر دیا، بھی سجدہ رکوع ہو گئے ہیں تو نماز فاسد ہو جائیں گے کیونکہ سجدہ رہ گیا، رکوع رہ گیا، فرض رہ گیا. اچھا جی یہ تو تھا اکیلے، اور اگر تھا امام جی تو پس آگے کرے اپنے غیر کو، آگے کرے ہمیشہ رہے آگے کیا جانے والا حیات امام پر، رکوع پر سجدے میں ہے تو اے ماکا سا راکعن کما، اسی حالت میں رکوع میں ہی آگے چلا جائے، سجدے میں ہی وہ تھوڑا سا آگے ہو جائے جی، تو پھر جب اٹھے گا تو تھوڑا آگے ہو جائے گا جی، کیونکہ سجدے میں تو متھا رگڑ کے تک جانا مشکل ہے نا، لیکن کہ اس کو پتہ چل جائے گا اب میں خلیفہ بن گیا ہوں جی. سنیں اس لیے کہ ممکن ہے مقتدی کو جو اب امام بنا ہے اتمام استدامت کے ساتھ کہ اسی امام کے رکوع اور سجود کو آگے چلائے اور وہ چلا جائے، اب یہ رکوع پورا کر کے اٹھے، سجدہ پورا کر کے اٹھے تو یہ کام آگے چل سکتا ہے. آگے جی سمجھ اللہ 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 اللہ. اور باقی تو باقی رہ گیا مولوی غلام حسین جڑا ہے نا، ویسے بطور تجربہ پیچھے کھلوتا ہوئے مولوی وفا نبی یہ پیچھے ہاتھ کر کے اندی قمیض چکے تھے کہ یہ پاگل ہو گئے جڑے روزانہ مسئلے پڑھ رہے ہیں، عوام غریب نے تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ پتہ ہے عثمان تیرے پنڈے سارے نو نہیں کر کے خلیفہ بنی دے اور جڑے روزانہ پڑھ دے ہو یہ بطور تجربہ قمیض چا چھکے تھے انہیں کہنا خیر ہی کی گل کپڑے پاڑنا پہ. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر. یہ نماز کے مسئلے جس نے بھی نماز پڑھنی ہے، امامت کرانی ہے، وہ مسائل سیکھنے فرض عین ہیں. یہ بے وضو ہو جائے بندہ تو کیا کرے، امام بے وضو ہو جائے تو کیا کرے، پچھلا کیا کرے، یہ اس مسئلے کا تو پتہ ہی نہیں ہے اور پڑھنے والوں کو نہیں پتہ لگتا جی. دھیان سے بار بار پڑھیں تو کوئی بات سمجھ آتی ہے جی.
ولا یعتدو، بعض نسخوں میں ہے یعیدو، اعادے سے، دونوں عبارتوں کا حاصل ایک ہے، لیکن مناسب اس نسخے کے لیے لفظ با کا ترک ہے، اور باللتی والا جی پھر ہوگا ولا یعید اللتی، ایشا بس جی۔ وَمَعَ الْحَدَثِ لَا يَتَحَقَّقُ، اس لیے کہ وہ شے کہ انتقال کیا گیا اس شے کی طرف، وہ جز من الصلاۃ ہے، اور ادا کرنا جز من الصلاۃ کا سبق حدث کے بعد یہ کیا ہے؟ لہذا اگر آگے رکوع سجود کو بے وضو بے وضائی کی حالت میں اتمام کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بلا بدہ من اعادہ ضروری ہے، قیاس یہ ہے یہ کہ منتقض ہو جائے حدث کے ساتھ تمام وہ جو، لیکن چھوڑ دیا ہم نے اس کو اثر کے ساتھ جو وارد ہے بنا میں، 12 پڑھ چکو جس کو کہے آ جائے، باقی چیزیں تو جائے وضو کرے، جب تک کلام نہ کرے بنا کر سکتا ہے، کوئی گل یاد چ کرو۔ بالاسر الوارد فی البناء، پس باقی رہے گا انتقاض رکن کا، وہ رکن کے سبقت کر گئی اس سے حدث اس رکن میں، سنیں جی تو شاباش۔ علی الرکوع یعنی ماکا سارا کی انقدرا بالاستدامت، اس لیے کہ استدامت اس شے میں ہوتی ہے کہ یستدیم، جس میں وہ استدامت کرے گا، یہ مثل ہے، اس لیے کہ استدامت فی ما یستدیم کل ابتدا ہے، یعنی استدامت اس میں جس میں استدامت ہوتی ہے، یہ مثل ابتدا کی ہے، تو پس نہیں محتاجی رکوع کے، اے شاباش۔ اور وہ بندہ جو بے وضو ہو گیا اپنے رکوع میں یا اپنے سجدے میں، تو وضو کرے اور بنا کرے اور نہ شمار کرے وہ رکوع سجود کہ بے وضو ہوا ان میں، اس لیے کہ رکن کا اتمام انتقال کے ساتھ ہے اور حدث کے ساتھ نہیں متحقق ہوتا انتقال، پس ضروری ہے اعادے سے، یعنی مڑ کے وہیں سے رکوع سجود شروع کرے جہاں چھوڑ کر گیا ہے، اور اگر ہے امام تو پس آگے کرے اپنے غیر کو، نہ پس آگے کیا اس نے اپنے غیر کو، تو ہمیشہ رہے مقدم جس کو آگے کیا گیا، کس پر؟ رکوع پر، اس لیے کہ ممکن ہے خلیفے کو اتمام بالاستدامت اسی پر قائم رہے، تو یہ ٹھیک ہے جی۔ اور وہ بندہ جو بے وضو ہو گیا اپنے رکوع میں یا اپنے سجدے میں، وضو کرے اور بنا کرے اور نہ شمار کرے اس رکوع اور سجود کو کہ بے وضو ہو گیا تھا اس میں، اس لیے کہ رکن کا اتمام انتقال کے ساتھ ہے اور حدث کے ساتھ نہیں متحقق ہوتا انتقال ہو، بس ضروری ہے اعادہ، اور اگر ہے وہ امام پاس آگے کیا اس نے اپنے غیر کو، تو ہمیشہ رہے مقدم رکوع پر، اس لیے کہ ممکن ہے خلیفے کو اتمام بالاستدامت، مقدم یعنی خلیفہ، بلو تذکر وَلَوْ تَذَكَّرَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَانْحَتَّ مِنْ رُكُوعِهِ لَهَا أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ فَسَجَدَهَا يُعِيدُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، وَهَذَا بَيَانُ الْأَوْلَى لِتَقَعَ الْأَفْعَالُ مُرَتَّبَةً بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأَهُ، لِأَنَّ التَّرْتِيبَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَلِأَنَّ الْانْتِقَالَ مَعَ الطَّهَارَةِ شَرْطٌ فَقَدْ وُجِدَ، وعن ابي يوسف رحمه الله انه يلزمه اعاده الركوع لان القوه فرض عنده۔ توجہ جی، اور اگر یاد آ گیا مصلی کو حالانکہ وہ رکوع کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے، کیا یاد آ گیا کہ اس پر سجدہ رہتا ہے پچھلا، وہ تلاوت کا سجدہ ہے یا پچھلی رکعت کا سجدہ ہے؟ جی رکوع کر رہا تھا یا
تو یاد آ گیا کہ پچھلا سجدہ رہ گیا ہے. اب یہ جو راکع ہے نا، پس فن حتیٰ جھک گیا اپنے رکوع سے ہی سجدے کے لیے، بلا رفن، سیدھا کھڑا نہیں ہوا، ادھر ہی رکوع سے نیچے چلا گیا. کیا شے رہ گئی ہے؟ نہیں قومہ رہ گئے. اس رکوع کے بعد جو قومہ تھا نا وہ رہ گئے، ذرا ذہن میں رکھنا. سیدھا کس میں چلا گیا؟ سجدے میں چلا گیا. اچھا، یا تو سجدے میں تھا، تب سجدے سے تو سجدے میں نہیں جا سکتا. یا اٹھایا اس نے اپنا سارا اپنے سجدے سے، تو پس سجدہ کیا وہ پچھلا سجدہ. اب یہ جس رکوع سے نیچے سجدے میں گیا ہے پچھلے میں، یا سجدہ سے یاد آیا تو سارا اٹھا کر پچھلا سجدہ کیا ہے، تو یہ جو رکوع سجود ہے یہ ہوئے کہ نہیں؟ تو اعادہ کرے رکوع اور سجود کا. سمجھا گی؟ اب یہ جو ہے نا، یہ اعادہ کرے، یہ واجب فرض نہیں ہے، یہ بیان ہے اولا کا، یہ اولا کا بیان ہے. کیوں؟ تاکہ واقع ہو جائے افعال مرتبہ بالقدر الممکن. چونکہ وہ پچھلا تھا، وہ کر کے رکوع دوبارہ کرے. اب قدر ممکن ترتیب ہوگی ہے، وہ پہلے ہو گیا، یہ پیچھے ہو گیا. اگر سجدہ اس میں سے سال اٹھا کر پچھلا سجدہ کیا ہے تو پھر دوبارہ یہ سجدہ اب کا اب کرے، تاکہ ترتیب ہو جائے کہ وہ پہلے اور یہ بعد میں. تو قدر ممکن جتنی ترتیب ہو سکتی ہے اس کا لحاظ کرے. اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ اولا ہے. اور اگر نہ اعادہ کرے تو کافی ہے اس کو. وہ جو پہلا رکوع ہے جس سے نیچے چلا گیا وہ رکوع ہو گیا ہے. جو سجدے سے سار اٹھا کر دوسرا سجدہ پچھلا کیا یہ سجدہ ہو گیا ہے. اب آگے چلے جی، یعنی آگے چل پڑا تو یہ کیا ہے؟ کافی ہے. وجہ اس لیے کہ ترتیب افعال صلات میں شرط نہیں ہے، یعنی رکن نہیں ہے. ترتیب رکن نہیں ہے، واجب ہے. ایک اور اس لیے کہ انتقال ما طہارت شرط ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف طہارت کے ساتھ جائے. اور وقت وجدہ، اور یہ شرط تو پائی گئی ہے کیونکہ باب وضو ہے، رکوع سے سجدے میں چلا گیا یا سجدے سے اٹھ کر پچھلے سجدے میں چلا گیا، تو یہ جو انتقال ہے یہ طہارت کے ساتھ ہے. سنیں جی، تو لہٰذا اگر نہ اس نے لوٹائے تو نماز ہوگی ہے. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ لازم ہے اس کو رکوع کا اعادہ. سنیں جی، رکوع کا، کیونکہ رکوع سے نیچے چلا گیا ہے، اٹھ کر جائے پھر نہیں، سیدھا نیچے چلا گیا. جزی یہ ہے تو اس لیے کہ قومہ فرض ہے عند ابی یوسف، تو اس کا فرض رہ گیا اس کا، تاکہ ایسے بندے یاد رکھے جی ایک گل سی. جی ہوں ویکھو ذرا، وہذا بیان الاولا، یہ جو ہے نا کہا نا حاضر بیان الاولا، یہ جزی مخالف ہے ذخیرہ کی روایت کے، اور تحقیق ذکر کیا ہے ہم نے اس کو عند قول بالترتیب فیما شرع مکررن. یہ بات پیچھے گزر گئی ہے، تو وہاں یہ تھا کہ یہ بے ترتیب جو ہے نا بھئی ضروری ہے جی. تو یہاں تو یہ ہے نا کہ یہ اولا ہے بھی تاکہ ترتیب ممکن ہو جی، تو وہ پیچھے گزر گیا جی، کٹ کے دیکھ لو. اچھا جی، بالقدر، اور یہ اس لیے کہ سجدہ برابر ہے کہ ہو تلاوتیہ یا صلاتیہ، جب کہ ہے محل اس کا رکعت اور نہیں ادا کیا اس نے رکعت، تو ہو گیا یہ سجدہ گویا کہ ادا کیا گیا اپنی. جب اس نے اس کو ادا کر دیا نا تو یہ دوسری پھر یہ بعد میں دوبارہ کیے تو گویا اپنی جگہ میں چلا گیا. امتحان. اچھا جی، فقان اللہ کو پس ہے لاحق یہ کہ نہ اعتبار کیا جائے ترک کے درمیان اور اس سجدے کے سنی کے درمیان، لیکن جب کہ پورے ہو گئے بعض ارکان تو نہیں ممکن یہ کہ حکم کیا جائے ان کے. سنیں ہی، پس ہے لائق یہ کہ نہ اعتبار کیا جائے ترک کے درمیان اور اس سجدے کی سنی کے درمیان. کیا؟
رکوع چھوڑ کر سجدے میں گیا، سجدے سے اٹھ کر دوسرے میں چلا گیا، تو اس کا کیا کیا جائے؟ لیکن جب کہ پورے ہو گئے بعض ارکان تو نہیں ممکن یہ کہ حکم کیا جائے ان کے، سنا جی اے شاباش، اس لیے کہ کانا تامن، اور بہرحال وہ جو نہ پورا ہو تو پس وہ محلے ترک میں ہے، تو جائز ہے یہ کہ اس کا شمار نہ کیا جائے جو پورا نہیں ہوا جی۔ اچھا جی وَإِلَّمْ يُعِدْ، جی مطالبہ کیا گیا فرق کا اس جزی کے درمیان کہ یہاں اعادہ نہیں ہے، اور اس کے درمیان کہ جب لوٹا وہ اعادہ لوٹا وہ سجدہ صلاتیہ کی طرف بعد اس کے کہ قادا کر چکا تھا قدر تشہد، کیونکہ یہ سجدہ ختم کر دیتا ہے قادے کو، یہ بھی تو فرض تھا، یہ کیسے ختم ہو گئے؟ یہ رکوع سجود ختم نہیں ہوئے، جن سے منتقل ہوا ہے، یہ اولا یہ ہے کہ دوبارہ کرے لیکن ضروری نہیں ہے، تو یہ قاعدہ بھی ہو چکا ہے، تو یہ کیوں ختم ہو گئے جب سجدے میں واپس گیا ہے تو؟ اور ایک اور اسی طرح اگر یاد آ گیا رکوع میں یہ کہ اس نے قرات کوئی نہیں کی، قرآن نہیں پڑھا، تو پس لوٹا قراتے تو ٹوٹ جائے گا رکوع، حالانکہ جو چیز پیچھے رہ گئی تھی اس کی طرف گیا ہے، تو رکوع سجدہ رہ گیا تو اس کی طرف گیا ہے، تو یہ رکوع سجود نہیں باطل ہوئے، اولا ہے کہ لٹائے، اگر نہ لٹائے تو جائز ہے۔ یہ دو صورتیں آ گئیں، یہ تو ختم ہو گئے جی۔ جی اور سنیں جی، تو جواب دیا گیا بھائی طور کے قاعدہ محض اٹھ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، بس بب لانے کے کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ نبی کیوں اٹھیا، کیوں قاعدہ اٹھیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلق کیا تھا تمامیت کو کس کے ساتھ؟ اپنے قول مبارک میں علیہ الصلوۃ والسلام اذا قلت هذا وفعلت فقد تمت، تو پس اگر ہم قول کریں بے جواز تاخیر ہی عنہا، کہ ہم قول کریں بے جواز تاخیر ہی، جی تمامیت کی تاخیر کے جواز کا، کس سے؟ قاعدے سے، تو ہوگا تمام صلات قاعدے کے، اب تمامیت ہوگی سجدے کے ساتھ، سنا جی۔ اور یہ تو خلاف ہے، اور اسی طرح نہیں جائز تاخیر قیام کی کس سے؟ یہ قیام مؤخر نہیں ہو سکتا، سنیں۔ اور دوسری جزی جڑی سی دوسری، اس لیے کہ قیام وسیلہ ہے کس کا؟ اور رکوع وسیلہ ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ تنویر، حتیٰ کہ وہ بندہ جو نہ قدرت رکھے رکوع سجود پر، نہیں واجب ہوتا اس پر، یہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وسائل متقدمہ ہوتے ہیں کس پر؟ اور قرات جو ہے وہ لہذا فکانت تابعۃ لہ، تو بس ہو گئی قرات تابع کس کے؟ قیام کے۔ اجزاءہ، جی فرق ہے درمیان اس کے اور درمیان اس کے جو دو جزیاں جی، اور پچھلی جتھے وضو ٹوٹیا سیش وہ شمار نہیں ہوں گے، اور یہ شمار ہو جائیں گے، سمجھے ہی؟ کیونکہ اگر نہ لوٹائے یہاں تو کافی ہے اس کو برخلاف، جب وضو ٹوٹا تھا رکوع سجود نہیں لوٹایا تو کیا ہو گئی ہے؟ یہ مطلب ہے نا، فرق ہے، بکری گال لیجیے جی، اور سمجھے ہی؟ او بلا بولے ان ترتیب، جی سمجھا جی بھائی، اس میں ایک بحث ہے، وہ یہ ہے کہ انتفاع الافتراض، کسی شے کا فرض نہ ہونا اولویت کے ثبوت کو تو واجب، چونکہ ترتیب افعال صلات میں رکن نہیں ہے لہذا ترتیب اولا ہے۔ یہ کیویں ثابت ہوئی؟ کوئی بھی شے ثابت کرنی تو دلیل نال ثابت کرنی ہے جی۔
لے جواز الوجوب، فرض نہیں ہے تو اس کے نیچے وجوب بھی تو ہے، نیچے اولا ہی تو نہیں نا خام خواہ جی۔ پھر وجوب وہ ثابت ہے اس پر کہ ملا ما قدم المصنف ہو، وجوب وہ ثابت ہے بمطابق اس کے کہ جس کو پہلے بیان کیا ہے مصنف نے صفہ صلاۃ کے، کہ جس عند عد الواجبات، واجبات شمار کرتے وقت، کیونکہ مصنف نے وہاں فرمایا ہے وَمُرَاعَةُ التَّرْتِيبِ فِي مَا شُرِعًا مُقَرَّرًا مِنَ الْأَفْعَالِ، تو وہاں واجبات میں شمار کیا تھا کہ جو افعال مقرر مشروع ہیں ان میں ترتیب کیا ہے، تو یہاں تم کہہ رہے ہو کہ ترتیب اولا ہے جی۔ پس اشارہ کیا جواب کی طرف کافی میں، کیونکہ وہاں فرمایا کہ والا انکانت ترتیب ہو، کہ اگرچہ ہے ترتیب واجب، پس تحقیق و تحقیق ترتیب ساکت ہوگی بسبب وہ جڑا پچھلا سجدہ جان کے چھٹے پھر تو نماز فاسد ہے کہ میں چھٹیا سوں بھول کے جی۔ اس لیے جو ہے نا جب بھول کر مسئلہ ہو جائے تو یہ ترتیب کا جو وجوب ہے یہ ساکت ہو جاتا ہے، لیکن نہیں دفع کرے گا اراد کو جو وارد ہے عبارت پر۔ میری مراد تعلیل اولویت کی کس کے ساتھ، فی المتقرر، چلو جی وجوب تو نہیں، اولویت کیسے ہے، بلکہ تعلیل اس کی ماض وہ بے سکوت الوجوب النسیان ہے، یعنی یہاں فرض نہیں رہا تو یہ صرف نسیان کی وجہ سے وجوب ساقط ہو گیا نا، تو اولویت کس طرح ثابت ہوئی؟ کہتے ہیں بھی یہ اعتراض باقی ہے، یہ دلیل نہیں اس پر آئی ہوئی ہے، گل سمجھی؟ اچھا جی، لیسا بے کیا نہیں دیکھی گی یہ بات، دیکھا جی بے یہ ترتیب بھی افعال صلاۃ میں شرط نہیں، کیا نہیں دیکھی گی یہ بات کہ مسبوق ابتدا کرتا ہے اس کے ساتھ کہ پاتا ہے امام کے ساتھ۔ اب مسبوق ملا ہے تیسری رکعت میں تو اس نے تیسری چوتھی ہی پڑھنی ہے کہ اس کو پہلی دوسری شمار کرنا ہے، اب پہلی دوسری تو بعد میں پڑھے گا تو ترتیب بدل گئی نا، تیسری چوتھی پہلے ہو گئی ہے بعد میں ہوئی ہے جی۔ بلاؤکان ترتیب رکنن، اگر ترتیب رکن ہوتی تو البتہ ناجائز ہوتا اس کے لیے ترک اس کا بے عذر جماعت کے عذر کی وجہ سے رکن نہیں ترک ہوتے، سمجھے ہی بھی جماعت کھلو گے تو بغیر وضو نہ ٹر جو بھی شرط رہن دو یہیں تو نہیں نہ ہوتا جی، اسی طرح عذر جماعت کی وجہ سے یہ پھر نہ ہوتا جی، تو لہٰذا شرط نہیں ہے۔ کا ترتیب ہے جیسا کہ ترتیب ہے کن کے درمیان، صلوات فاتحہ کے درمیان، پس اگر ترک کر دیا اعادہ تو بھی اگر وہ اعادہ نہ کیا اگلی پڑھ دی وقت نکل گیا تو ہوگی کہ کوئی نہیں، اس لیے کہ سجدے کا یاد آنا جی نہیں توڑتا کس کو، تو پس صحیح ہے شمار کرنا کس کا، لہذا یہ رکوع سجود شمار ہو سکتے ہیں کیونکہ یاد آنے سے پچھلے ٹوٹے نہیں ہیں، برخلاف سب کے، کیونکہ یہ تو رکوع سجود کو وہاں سے ختم کر دے گی جیسا کہ پہلے گزر گیا، اور معنی مصنف کے قول کا، اور اس لیے کہ انتقال معطارت ہے بھی دوسرا یہی معنی ہے مصنف کی قول کا کہ یہاں چونکہ انتقال معطارت ہے، حدث والی صورت میں جو اٹھ کر گیا ہے وہ انتقال معطارت نہیں ہے جی۔ اچھا جی کدے گئے جب فرد عندہ، یعنی جب کہ ہے قوما وہ قوما جو کہ اٹھنا ہے رکوع کے بعد فرض جی، تو لازم آ جائے گی فرضیت اس شے کی جو موقوف ہے اس پر، سنیں ہی لازم ہوگی فرضیت اس شے کی جس پر یہ قوما موقوف ہے، تو وہ کیا ہے، وہ تو اٹھنا ہے جی، اٹھنا ہے جی، تو لہذا یہ فرض رہ گیا اس کا جی۔ اور چلو جی، اور اگر یاد آ گیا
حالانکہ وہ رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں، کیا یاد آ گئے؟ یہ بات کہ اس پر سجدہ ہے پچھلا تلاوت کا یا نماز کا، تو پس نیچے جھک گیا رکوع سے، اپنے رکوع سے سجدے کے لیے، یعنی قوما کوئی نہیں کیا جی، قوما کر کے جائے پھر تو پکی بات ہو گیا جی۔ یا اٹھایا اس نے اپنا سر سجدے سے، پس سجدہ کیا وہ پچھلا، تو اعادہ کرے رکوع اور سجود کا۔ یہ جو اب کے تھے اب تازے، یہ بیان ہے اولا کا، تاکہ واقع ہوں افعال مرتبہ قدر ممکن کے ساتھ، اور اگر نہ اعادہ کرے تو کافی ہے اس کو، اس لیے کہ ترتیب افعال صلاۃ میں شرط نہیں ہے بلکہ واجبات سے ہے، نسیان کی وجہ سے یہ وجوب ساقط ہو گیا جی، اور اس لیے کہ انتقال ما طہارت شرط ہے، اور تحقیق یہ پایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے یہ کہ لازم ہے اس کو رکوع کا اعادہ، سجدے کا نہیں، کس کا؟ اس لیے کہ قوما فرض ہے ان کے نزدیک، کیونکہ سجدے سے تو اٹھا ہے نا، وہ اٹھنا تو پایا گیا جی۔ اور اگر یاد آ گئی اس کو یہ بات کہ اس پر سجدہ ہے، حالانکہ وہ رکوع کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے، بس جھک گیا اپنے رکوع سے سجدے کے لیے، یا اٹھایا اس نے اپنا سر سجدے سے بس سجدہ کیا پچھلا سجدہ، تو اعادہ کرے اس رکوع کا اور سجود کا، اور یہ بیان ہے اولا کا، تاکہ واقع ہو جائیں افعال مرتبہ بقدر الممکن، اور اگر نہ اعادہ کیا اس نے تو کافی ہے اس کو، اس لیے کہ ترتیب افعال صلاۃ میں شرط نہیں ہے، اور اس لیے کہ انتقال ما طہارت شرط ہے، اور یہ تحقیق پایا گیا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ لازم ہے اس کو اعادہ رکوع کا، اس لیے کہ قوما فرض ہے الا بیوسف۔ ومن اما رجل رجل واحدا فاحدث وخرج من المسجد فالمأموم امام نواه لم ينقض لما فيه من صيانة الصلاة وتعليم الأول لقدر المزاحمة ولا مزاحمة ويتم الأول صلاته مقتديا بالثاني كما إذا استخلفه حقيقة۔ صبر اور توجہ ہے، بڑا اہم مسئلہ۔ اور وہ بندہ غیر اہم کیڑا پڑیا جائے، اور وہ بندہ جس نے امامت کرائی ایک رجل کی، ایک امام تھے ایک مقتدی جی قسمت نال مولوی صاحب تے مولوی بلال کٹھے ہو کے جماعت کران لگ پے، مولوی صاحب امام تے مولوی بلال مقتدی، تے ساتھ اجے ہونی اتوں تکے کھا کے بے سورے کم قابو نہ رہا تے جنن گیٹ کھل گیا، پس فاحدث پس بے وضو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو بلال نو ہاتھ لایا بغیر اور نکل گیا مسجد سے ٹوٹیوں کی طرف جی، تو پس ماموم بلال امام بن گیا ہے، خواہ نیت کرے سعد امام بنانے کی یا نیت کرے اس کو خلیفہ بنانے کی، یا یہ خود بخود امام بن گیا جی۔ سنیں جی او ویکھو نا، وہ دو تے تین پیچھے ایک بھی رہ گئے، اور فی حالت نسیان، اس لیے کہ ترتیب کی رعایت افعال صلاۃ میں رکن، وہ پچھلا عشر رہ گئے تو تھلے او جڑے لکھے جے ہیں کہ کوئی نہیں، وہ بلا تھی وے، او فل معموم لو، اگر وہ صلاحیت رکھے کس کی، وگرنہ فاسد ہو جائے گی، وہ اگلی جزی آ رہی جی، نوا اولم یعنی نیت کرے اس معموم کو خلیفہ بنانے کی، یا دونوں صورتوں میں بن گیا، وجہ اس لیے کہ اس میں یعنی اس کی تعیین میں کہ یہ خلیفہ خام خواہ بن گیا ہے، نماز کی حفاظت ہے، کیا ہے؟ نماز کی حفاظت، ان دی بھی بچ گئی تو ان دی بھی بچ گئی، اور تعیین اول کی، تعیین یعنی پچھلی صورت میں کہ بھی متعین کر کے جائے خلیفہ کون ہے،
باوجہ مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے. پیچھے 2 3 4 بندے نے, تو مزاحمت تب ختم ہوگی کسی ایک کے کپڑے کو ہاتھ لگایا کہ تو خلیفہ ہے, تو خلیفہ ہے. سنیں ہی تو مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے ہے. جب مقتدی ایک ہے تو یہاں مزاحمت کوئی نہیں ہے جی. سنیں جی, او دیکھو پس ہوگی تعیین موجود, وَإِذَا تَعَيَّنَ لِذَلِكَ تو ہو گیا مثل خلیفے کے. تو پس پوری کرائے نماز, پوری کرے اپنی نماز درا حالے. جڑا امام پچھلا ہے, پہلا امام, پوری کرے اپنی نماز درا حالے کہ اقتدا کرنے والا ہو اس کی. ہن واپس آ کے وہ اندے سجے پاسے کھلوے, کھبے نہیں سجے. اے شاباش, اور دھیان کرا جی بھائی. اچھا جی, اے مسئلہ آئے گا جی, دھیان کر لو. جلے وضو ٹوٹ گیا, امام چلا گیا, واپس آیا تو ہون اسے سٹیئرنگ تے بہنا نہیں, ہن پیچھے بوے. اور پورا کرے اول محدث اپنی نماز کو درا حالے کی اقتدا کرنے والا ہو کس کی, جیسا کہ جب خلیفہ بنایا بے وضو نے, جس کا وضو ٹوٹ گیا کسی کو حقیقتاً. جب مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جس لیے امام نے واپس ہونا ہے نا, تو ہن انہیں مقتدی بننا ہے, ہن انہیں اگاں سیٹ تے نہیں جانا جی. اور سمجھے ہی, اے شاباش جی. میں آخو بھائی امام پھر کدے جائے جی, پیچھے آ کے نماز پوری کرے, اور کدے جائے جی. ایک بندہ اس نے 2 رکعتوں میں امامت کرائی ہے, 2 رکعتوں میں مقتدی بنا, نماز ایک ہی ہے, اس کی جزی بتائیں, بتا سکتے ہو کہ کوئی نہیں؟ کیڑی جڑی پڑھتے پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, او کدے گیا وہ مولوی عثمان. او من سیانت الصلاۃ, اور یہ اس لیے کہ امامت محتاجی ہے کس کی طرف, تاکہ باقی رہے نماز پچھلے کی جائزہ, اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی ایک جو صلاحیت رکھے, تو لہذا اور وہی صلاحیت رکھتا ہے کس کی, تو پس متعین ہو گیا بطور. اور سیانت الصلاۃ, نہیں شک کہ ماموم کی نماز مرادہ ہے اس کے ساتھ, نہ کہ مقتدی دی نماز یہ محفوظ رہ جائے, کیونکہ بغیر امام تو بندہ رہ جائے کلہ نماز فاسد ہو جاندی جی. لہذا یہ خام خواہ امام بن گیا, خلیفہ بن گیا. اور ظاہر النہایہ یہ ہے کہ یہ نماز ہی مرادہ ہے بناءً علی, جب کہ خلیفہ اور تحقیق نکل گیا. اور تحقیق ہم نے پہلے بیان کی, اس میں 2 روایتیں, اور شیخ نے مطلق بیان کیا نماز کو, پس مراد نماز اس کی کہ فاسد ہو جائے گی, برابر ہے کہ مقتدی ہو یا 2 روایتوں میں سے ایک پر. وَتَعْیِینُ الْأَوَّلِ, یعنی اگر کہا جائے کہ تعیین تو نہیں متحقق ہوتی بغیر, تینے تعیین تو کیتی کوئی نہیں, تو جواب دیا گیا کہ وَتَعْیِینُ الْأَوَّلِ جی. ایتھے مزاحمت کوئی نہیں, ایتھے بلا مزاحمت, تو پس ہو جائے گی تعیین موجود. تو جب تعینہ بذالک کا متعین ہو گیا وہ اس کے ساتھ, تو ہو جائے گا مثل حقیقتاً خلیفے کی طرح ہو گیا. اور وہ بندہ جس نے امامت کرائی ایک رجل کی, پس بے وضو ہو گیا او امام اور نکل گیا مسجد سے, تو پس ماموم امام ہے, نیت کرے امامت کی یا نہ نیت کرے امام, یا نیت نہ کرے. کس کو, اس کو خلیفہ بنانے کی نیت کرے یا نہ کرے, خلیفہ بن گیا. کیوں؟ بوجہ اس شے کے جو اس خلیفہ بننے میں ہے, جو اس تعیین میں ہے, یعنی نماز کی حفاظت اور اول کی تعیین مزاحمت کے قطع کے لیے ہے.
اور نہیں مزاحمت. جی سنے ہاں. اور پورا کرے اول اور محدث اپنی نماز کو درا حال کے اقتدا کرنے والا و ثانی کی، جیسا کہ جب خلیفہ بنایا امام نے کسی کو حقیقتاً. جی اور وہ بندہ جس نے امامت کرائی ایک شخص کی فرض پہ وضو ہو گیا اور نکل گیا مسجد سے. اچھا جڑا تعیین الاول اس کے معنی اور بھی ہے کہ جب یہ دو تھے نا تو دو میں سے اس کو امام کیوں بنایا؟ اس لیے کہ دونوں میں سے امامت کی صلاحیت ہے، تو وہاں تو مزاحمت ہے، اس لیے متعین کیا کہ تو امام تو میں مقتدی. تو جب وہ بے وضو ہو کے چلا گیا تب تو مزاحمت ہی کو نہیں ہے. سمجھے ہی یہ مطلب ہے اول، یہ جو اس کے ساتھ ایک ہے یہ بھی مطلب ہے. جی اور وہ بندہ جو امامت کرا رہا ہے تو پچھلی صورت میں تو واضح ہے وہ مزاحمت ہے، اس لیے جی وہی صورت ہے. بس مقتدی امام بن جائے گا، نیت کرے امام یا نیت نہ کرے. توجہ اس شے کے جو اس تعین میں یعنی نماز کی حفاظت، اور اول کی تعین مزاحمت کی قطع کے لیے اور نہیں مزاحمت یہاں. اور پورا کرے اول محدث اپنی نماز کو دراں والے کے اقتدا کرنے والا ہو ثانی کی، جیسا کہ جب اس نے خود خلیفہ بنایا اس کو حقیقت حاصل. لم يكن خلفه إلا سبيل أو امرأة قيل تفسد صلاته لاستخلاف من لا يصلح للإمامة وقيل لا تفسد لأنه لم يوجد الاستخلاف قصدا وهو لا يصلح للإمامة والله أعلم. اور دھیان میں، اور اگر نہ ہو رجل کے پیچھے مگر بچہ یا عورت یا تو اکلا مرد کلی عورت جماعت کرا سکتے جے، بیوی پیچھے کھلونا ہے، جماعت ہو سکتی تائیں جزی بنے گی نا، اس کے پیچھے عورت ہے. سمجھے تو جی جائز نہ ہو تو جزی بن سکتی ہے. چلو جی تو عورت. تو اب وہ جب چلا گیا پیچھے بچہ ہے یا یہ تو خلیفے بن نہیں سکتے، تو بعض نے کہا فاسد ہو جائے گی نماز اس کی، یعنی اس امام کی باوجہ خلیفہ بنانے اس کے جو نئی صلاحیت رکھتا کس کی. اس لیے بعض نے کہا کہ نہیں فاسد ہوگی، اس لیے کہ نہیں پایا گیا خلیفہ بنانا قصدن. جی اور وہ جو خود امام اور وہ نئی صلاحیت رکھتا کس کی، کون؟ بچہ اور عورت. اس نے بنایا نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں رکھتے، لہذا وہ امام نہیں بنا، لہذا اس کی نماز فاسد ہے. انہاں دی ہوئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، امام تو بغیر رہ گئے نے کی نے، وہ تو واضح ہے کہ جب امام کے بغیر رہ جائیں تو نماز فاسد ہے. جی اچھا جی. اب امراتن یا امی، یعنی وہ بندہ جو ناصلاحیت رکھے. بعض نے کہا تفسد صلاتہ، سنا جب مسئلہ سارا ایک کے امام ایک کے پیچھے بچہ یا ایک کے امام تے پیچھے عورت. اختلاف کیا مشائخ نے اس مقام میں. بعض نے کہا فاسد ہوگی نماز امام کی فقط باوجہ خلیفہ بنانے اس کے جو نئی صلاحیت رکھتا امامت کے لیے. لیکن خلیفہ کس طرح بنایا سو؟ انہیں بنایا نہیں ہے، حکمن بن گیا، کیونکہ جب متعین ہے وہ کس کے لیے تو ہو گیا امام. اب جب یہ امام بن گئے تو جو امام وضو کرنے جا رہا ہے اس نے اس کے پیچھے پڑھنی ہے، تو ابھی سے وہ حکمن کیا بن گیا، اس کا مقتدی بن گیا اس کی. سنیں کان الامام مقتدیم بہی، تو منڈے دا تے زنانی دا مقتدی بن گیا. اور وہ بندہ جو اقتدا کرے ان کی جو نہ صلاحیت رکھے تو فاسد ہو جاتی نماز اس کی. بعض نے کہا کہ نہیں فاسد ہوگی نماز امام کی. سنیں جی اے دوسری گل، اس لیے کہ خلیفہ بنانا ماذ ہوتا ہے حقیقتاً یا، اور نہیں کوئی شے دونوں میں سے. حقیقتاً ظاہر ہے کہ اس نے خلیفہ،
اور اس لیے کہ فرض اس کا آدم ہے کو نے بنایا کوئی نہیں سو فرض کا مطلب ہے جزی یہ چل رہی ہے، جزی یہ ہے کہ وہ نکل گیا ہے، اور بہرحال حکمن بھی خلیفہ نہیں بنایا، اس لیے کہ وہ حکمن تقاضا کرتا ہے امامت کی، اور فرض یہ ہے کہ جو پیچھے ان میں امامت کی ایشا بس دو مسئلے۔ بعض فقہا میں سے وہ جنہوں نے کہا ہے کہ فاسد ہو جائے گی نماز امام کی بھی اور اس لیے کہ جب متعین ہو گیا کس کے لیے تو ہو گیا گویا کہ خلیفہ بنایا اس نے اس کو، تو پس فاسد ہوگی نماز بھی جی میں کہ عورت کو خلیفہ بنا کے جائے سارا نہیں فاسد ہوں ہے۔ اور بعض فقہا میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ فاسد ہو جائے گی نماز، اور یہی صحیح ہے، صحیح یہی ہے، اس لیے کہ جب نہیں بنا وہ خلیفہ پچھلا نہ حقیقتاً نہ بوجہ اس کے جس کو ہم نے ذکر کیا، تب باقی رہ گیا امام تو پس نہیں فاسد ہوگی اور فاسد ہو جائے گی نماز باوجہ خالی ہونے امام سے، اس لیے جی شاباش۔ اور اگر نہ ہو اس کے پیچھے مگر بچہ یا عورت، بعض نے کہا ہے فاسد ہو جائے گی نماز اس کی باوجہ خلیفہ بنانے اس کے جو نہیں صلاحیت رکھتا امامت کی، بعض نے کہا نہیں فاسد ہوگی نماز، اور بعض نے کہا ہے نہیں فاسد ہوگی اس لیے کہ نہیں پایا گیا خلیفہ بنانا قصدن، اور وہ پچھلا نہیں صلاحیت رکھتا امامت کی، واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ جی مگر بچہ یا عورت کہا ہے فاسد ہو جائے گی نماز اس کی وجہ خلیفہ بنانے اس کے جو نہیں صلاحیت رکھتا امامت کی، اور بعض نے کہا ہے نماز فاسد نہیں ہوگی اس لیے کہ نہیں پایا گیا استخلاف قصدن، اور وہ مقتدی نہیں صلاحیت رکھتا امامت کی، اللہ اعلم۔ باب تھوڑا پڑھ دیں باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، مسئلے جی باب ان چیزوں کا جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں اور ان چیزوں کا جو مکروہ ہیں نماز میں، اور بین استور فساد بطلان عبادات میں، کیونکہ مراد ان سے نکل جانا عبادت کا، عبادت کے یہ فساد اور بطلان معاملات میں فرق ہے لیکن عبادات میں برابر ہیں، بے ختم ہو گئے گل۔ سنیں او تھلے حاشیہ جی ایک، ہر وہ شے جو وصف کو فوت کرے فرضیت باقی رہے یہ کام مکروہ ہے، تو جو شے کوئی ختم کر دے وہ مفسد ہے۔ اچھا جی باب صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یفسد الصلاۃ، یہ باب ہے لے بیان نوع ایک قسم کے من العوارض کے، ایک عوارض کی ایک قسم کے بیان کے لیے، وہ عوارض جو پیش آتے ہیں کس میں، پس فکانہ من جنسل، پس ہو گیا یہ باب متقدم کی من حیثل، کیونکہ بے وضو ہونا بھی قارضہ ہی ہے نا جی، مگر یہ کہ اول بنا اول کی ان عوارض میں ہے جس میں بندے کو اور مسلی کو تو پس ہو گئے وہ، اور بنا اس باب کی ان عوارض پر ہے کہ مسلی کے لیے جن میں، تو گویا کہ یہ جو ہے نا گویا کو ویسے معنی کیتا ہے، تو لہٰذا یہ جو عوارض ہیں یہ مکتسبہ ہیں، حاصل کیے گئے ہیں، اور مقدم کیا اول کو اس باب پر بوجہ اس کے کہ وہ سماویہ جو ہیں وہ عارف ہیں عارضیت میں، جیسا کہ وافی میں ہے، باب ان چیزوں کا جو فاسد کرتی ہیں نماز کو، اور ان چیزوں کا جو مکروہ ہیں نماز میں، شابہ جی،
حاصل کرتی ہے نماز کو اور ان چیزوں کا جو مطلوب ہے نماز میں. ومن تکلم بصلاته عامدا او ساهيا بطلت صلاته خلافا للشافعي رحمه الله في الخطأ والنسيان. وما فزعه صبر. المفسد اول الکلام. جی وہ بندہ جو تکلم جس نے بات کی اپنی نماز میں قبلہ، کیونکہ اس کی بات کرے تو اس میں اختلاف ہے. امام صاحب نہ اختلاف نہیں ہے، بالاتفاق نماز پوری ہوگی کیوں خروج بھی نہیں پایا گیا. وہ کل پڑھے وہ بندہ جو کلام کرے اپنی نماز میں آمدن یا مراد ساہی سے عام ہے جو خاطی ناسی دونوں کو شامل ہے. آمدن خاطئن ساہین سمجھا گیا تو باطل ہو جائے گی نماز اس کی نماز باطل ہو جائے گی. خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے خطا، اور ان میں نماز فاسد نہیں ہوندی مگر جب کہ وہ پورا گھنٹہ گپا لاندہ رہے تالا کلام ہوئے تو پھر جی جڑے فون کٹ کے شروع ہو گیا جی بھول گیا بھی نماز پڑھتا پیا جی. اچھا جی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی اس مسئلے میں جائے پناہ حدیث معروف ہے. حدیث اور توجہ ہے پچھلا مسئلہ ساہین صاحب کی ہوں ایک صاحب ایک نسیان. جی صاحب چلا جانا صورت کا قوت نسیان، ذہابہا چلا جانا صورت کا قوت حتیٰ کہ محتاجی و قصب جدید کی طرف. اور خطا کیا ہے؟ خطا ماز کہا جاتا ہے کہ جب صورت تو باقی ہے، صورت لیکن ارادہ کیا تو نے یہ کہ کلام کرے پہ شے ان کسی شے کا، تو کلام کر دی تو نے شے آخر کی بغیر التفات کے اور بغیر اس کے اتنا دی تعریف آگے. مراد صاحب سے یہاں جو متن میں ہے معنی ہے جو شامل ہے تینوں قسموں آمدن ساہین خاطئن تینوں کو شامل ہے. بے قرینہ دل مقابلہ بے کلام شافی، کیونکہ وہاں خطا اور نسیان آ رہے ہیں جی. جیسا کہ یہ بات کہ نسیان امام شافعی رحمہ اللہ کی عبارت میں شامل ہے اپنے اور صاحب عرفی دونوں کو دے. وَمَفْزَعُهُ اے ان کا ملجا. تو واہ کیا لفظ بولے نے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سونے دا کو اللہ دا قرآن سونے دا فرمان ساڈی نجات واسطے ماوا تے ملجا نے. بے نہ تے عمل کرنا ہے تے نجات ہونی. کہا جاتا ہے فلان مفزعہم، فلانا ان کا مفزع ہے یعنی ان کا. تو باقی جڑا مفزع ہے نا یہ ایک ہوے تاویں جمع ہوے تاویں مذکر ہوے تاویں مؤنث ہوے تاویں کوئی بولی دے جی. ان کا مفزع مذکر ہو مؤنث ہو ایک ہو دو ہو سنے جی اے مطلب ہے جی. پنجابی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مفزع کون ہے؟ اور لاہور دی کڑی ہوں تو مگر نہ سارے ہوں جی نوز باللہ. اچھا جی مریم نواز نوز باللہ من ذالک. الحدیث المعروف، کیونکہ مراد حکم کا رفع ہے باوجہ پائے جانے کل کے حسن. جی وہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ جو میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا ہے، تو حالانکہ میں نسیان خطا تو ہوتا ہے تو یہ تو حسن موجود ہے، یہ تو نہیں اٹھا لیا گیا، یہ اس کا حکم اٹھا لیا گیا کہ ان پر جو حکم لگنا ہے وہ نہیں ہے، ختم ہو گیا، یہ مطلب جی. اور حکم کا مسمى جو ہے وہ شامل ہے کس کو؟ دنیاوی کو. دنیاوی حکم کیا ہوتا ہے؟ صحت اور عیش ہے، صحیح ہے عیش ہے.
فاسد ہے اور اخروی، بس شامل ہوگا ان دونوں کو۔ اچھا جی، الحدیث المعروف سنیں جی، میں کہتا ہوں اشارہ کیا ہے مصنف رحمہ رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف کہ اٹھا لیا گیا ہے میری امت سے خطا اور جی، اور یہ لفظ نہیں پائی گی یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ، اگرچہ سارے فقہا نہیں ذکر کرتے مگر اسی لفظ کے ساتھ، اور جب فقہا سارے ذکر کرتے ہیں تو انہوں کو ایسی تو تائی ہیں جی، اور اقرب اس کا جو پایا ہم نے وہ یہ لفظ ہے کہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے سمت سے تین کو، وہ تین ہے خطا، نسیان تے مستقرے ہو، اور جو مجبوراً کام کرائے گئے ہیں، تین یہ ہیں جی، سنیں۔ اچھا او ویکھو نا ایک منٹ، او بلا وے او تھلے کانو یشیر الی حدیث رفیان امت الخطا لم اجدو بهذا اللفظ وانما خرج ابن عدی من طریق الحسن عن ابی بکر رافعہ کہ رافع اللہ تعالی عن هذه الامت الخطا والامر یکرہون، جس پر مجبور کر دیے گئے، اور اس کی اسناد میں جعفر بن جسر بن فرقد ہے، ضعیف ہے۔ حدثنی ابی الحسن بہذا وزادہ قال الحسن قول باللسان، جی یہ جو اٹھا لیے گئے نا جس میں مجبور ہوئے وہ قول باللسان اٹھایا، زبان دل کا وقلب مطمئن بالایمان ہوئے، وامل ید فلا وروفے وربن ماجہ انتان ابن، یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا میری امت سے خطا اور نسیان کو، اور وہ کہ جس پر وہ مجبور کیے گئے۔ تو فقہا نے سب نے یہ حدیث لی ہے، سنیں، وہ محدثین کے اعتبار سے سندوں پر کوئی بحث ہے، لیکن سارے فقہا نے، امام صاحب نے لی ہے تو ان کے پاس جو سند ہے وہ اس طرح نہ ہو، موطا امام محمد شریف باقی کتابوں میں کتاب الاسحار میں موجود ہے، میرے کو جو لگ دے ہو، اور وہ بندہ جس نے کلام کر دی اپنی نماز میں عامدن یا ساہین، باطل ہوگی نماز اس کی، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، خطا اور نسیان میں، اور مفزع ان کا یعنی جائے پناہ ان کی، یعنی دلیل ان کی حدیث معروف ہے جی۔ وہ بندہ جس نے کلام کر دی اپنی نماز میں عامدن یا ساہین، باطل ہو جائے گی نماز اس کی، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے خطا اور نسیان میں، اور دلیل امام شافعی کی حدیث معروف ہے۔